سورۃ البقرہ شروع ہے، یہ سب سے بڑی سورت۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل، مدنی ہے یہ، اور قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ بقرہ اس کا مطلب ہوتا ہے گائے، البقرہ گائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں جو سورتوں کے نام ہیں وہ اس کے مضمون پر رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے اس کے اندر اللہ نے گائے کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ مضامین اس میں بہت سارے ہیں۔ قرآن مقدس کا تو یہی اعجاز ہے نا کہ قرآن دو چار آیتوں کے بعد مضمون جب تبدیل کرتا ہے تو احساس بھی نہیں ہوتا اور پورا مضمون بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ اس میں آغاز ہوا ہے الف لام میم سے سورۃ البقرہ کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک، یہ الف لام میم جو ہے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی اس کا معنی ہے لیکن بیان نہیں کیا۔ یہ بھی شان ہے اللہ کی، یعنی یہ اللہ اور محبوب کے درمیان جو ہے ایک راز، اس کو حتمی طور پہ کوئی اس کا معنی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن مقدس کی شان بیان کی گئی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور پھر کہا گیا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت، یہ سب کو ہدایت نہ دے گی، اس سے جو فائدہ پہنچے گا وہ اہل تقوی کو، متقین کو پہنچے گا۔ تو کہا متقی کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ جو غیب پر ایمان لاتے۔ اب غیب کیا چیز ہے؟ آخرت غیب ہے، قبر میں عذاب ہوگا یہ غیب ہے، اللہ پاک تو غیب الغیب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو غیب کی خبریں دی ہیں وہ اس پہ ایمان لائے۔ کی پہلی صفت غیب پر ایمان لائے، یعنی پہلی صفت آپ سب میں موجود ہے، الحمدللہ الحمدللہ، یعنی آپ سب لوگ تقوی کی پہلی منزل کو پا چکے۔ پھر دوسری منزل کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے، نماز پڑھنے لگ جاؤ تو پھر اور آپ کا رتبہ بلند ہو جائے۔ نماز قائم کر، ہمارے علماء نے اس پر بڑی اچھی بحثیں فرمائی، فرماتے ہیں نماز پڑھنے کی بات نہیں کی گئی بلکہ کیا کہا؟ نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا عذر شرعی کبھی ترک نہ کر، پڑھتا ہے۔ کچھ لوگوں کا سر میں درد ہوتا ہے تو بھی وہ نماز چھوڑ دیتے، شادیوں میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، میتوں میں بھی نماز مت چھوڑیے، اس لیے کہ نماز چھوڑ کر آپ اپنے آپ کو بہت کچھ ثابت کر لیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سچا مسلمان ثابت نہیں کر سکتا انسان نماز چھوڑ کے۔ نماز کی پابند، ہر حال میں نماز کی پابندی کی، جاگتی صورت میں کبھی بھی نماز ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر آپ نماز کے پابند ہیں، نماز کی نیت کر کے سوئے تھے، آنکھ نہیں کھلی، تو جو یہ بات کہی جاتی ہے نا، جس نے روزے میں بھول سے کھا لیا، بھول سے، تو گویا اس کو اللہ نے کھلایا۔ اور جو پابند نماز کی نیت کر کے سویا لیکن کسی وجہ سے آنکھ نہ کھل سکی تو اس کو اللہ نے سلایا۔ اب جیسی اس کی آنکھ کھلے وہ پہلے نماز پڑھ لیں، تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ قضا کا وبال اس کے سر پر نہیں ہے، لیکن جو پابند ہے اس کے لیے۔ ورنہ جو ہمیشہ چادر تان کے سونے کا ہی عادی ہو تو سوچے کہ اللہ نے سلایا، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کی دی ہوئی روزی سے اللہ کی راہ میں لٹاتے، خرچ کرتے، وہ لوگ بھی متقی۔ یعنی قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ غیب پر ایمان لانے والوں کو، نماز قائم کرنے والوں کو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں۔ یہ تھوڑی سی مشکل منزل آتی ہے، کچھ لوگوں کو میں نماز پڑھتے بھی دیکھتا ہوں، غیب پر ایمان بھی لا چکے، اس کو ہی مانتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو بڑے کنجوس ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو بازار لے جائیں گے تو جیب بھی بھر کے لے جائیں گے، ساتھ میں ATM بھی لے کر جائیں گے، کریڈٹ کارڈ بھی ساتھ میں لے جائیں گے تاکہ جو دلا سکے دلا دیں، اور جب اللہ کی بات آئے گی تو جمعہ کے دن مسجد میں ٹٹولتے ہیں کہ پھٹی ہوئی نوٹ جو کہیں نہیں چلتی وہ نکالیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی بارگاہ، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ ابھی رمضان شریف آیا نا،
جو کھانے سے بچ جائے گا وہ فقیروں میں بانٹا جائے گا. کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام. اللہ کے نام پہ جھوٹا کھلایا جا رہا ہے, اللہ کے نام پہ پھٹا بانٹا جا رہا ہے. ابھی کچھ لوگ ہمارے شہر کے لوگ زکوٰۃ بانٹیں گے تو کپڑے کی دکان پہ جا کے بولیں گے جو سب میں سستے والا ہے ذرا وہ نکالنا, زکوٰۃ میں بانٹنا. واہ بھائی واہ, کیا اللہ والے لوگ ہیں. دیکھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قیمتی لباس پہنتے اور اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ اتنا مہنگا بادشاہ بھی نہیں پہن سکتا. میں کچھ پریشان ہوا, میں خود اللہ کی توفیق سے کچھ عنوانات ایسے ہیں جس کو اللہ نے مجھے بہت توفیق دی پڑھنے کی. میں نے کربلا بہت پڑھا اللہ کی توفیق سے, حضور کی سیرت بھی ایسی کوشش کی پڑھنے کی, سرکار غوث اعظم کی زندگی بھی ایسی پڑھی. بلکہ کچھ عنوانات ہیں جس کو پڑھنا میرا شوق ہے, سیزن ہو نہیں ہو پڑھتا رہتا ہوں اس عنوان. تو یہ ایک عنوان غوث پاک بھی, حالانکہ جتنا اللہ نے توفیق دی پڑھا لیکن میں ان کو نہیں پہچان نہیں سکا, ان کو سمجھ نہیں سکا, اور وہ سمجھ میں آنے والی ہستی بھی نہیں. غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں مبالغے سے کام لیتا ہوں, واللہ میں مبالغے سے کام نہیں دے. جن کو ان کی معرفت نصیب ہو جائے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ غوث اعظم ہے. بہرحال یہاں تو بڑے بڑے جو ہے وہ تھکے ہیں, کون ان کو پا سکتا ہے. تو میں پریشان ہوا کہ ولی ہو کر پھر ولیوں کا سردار ہو کر اتنا مہنگا کیوں پہنا, اور وہ بھی روز. آج پہنا اتار دیا, آج پہنا دوسرے دن نہیں پہنا اس کو, یعنی دن بھر پہنا اب اگلے دن پھر نیا, اور وہ بھی اتنا ہی مہنگا. کچھ لوگوں کو اعتراض بھی تھا, جو اعتراض کرتا تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا. ایک تو ایک مرتبہ تو دکان والے ہی پریشان ہو گئے, دکان پہ خریدنے کے لیے گئے تو بولا سب سے مہنگا کپڑا کون سا ہے, تو یہ ہے. کس کو چاہیے؟ بولے غوث پاک کو چاہیے. یہ ولی لوگ بھی اتنا مہنگا پہنتے ہیں. جیسے آج کل بھی کچھ لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے, مولوی کیوں مہنگا پہنتے ہیں؟ ان کو تو چاہیے کہ مولوی بیچارہ 72 پیون والا پہنے تو ان کی مرادیں پوری. جو قوم اپنے امام کے بدن پہ اچھا لباس نہ دیکھ سکے اس کو اچھے دن کیسے آ سکتے؟ بڑا عجیب حال ہے, اللہ رحم فرمائے. تو وہ اس نے اتنے بڑے ولی کو کیا ضرورت ہے اتنا مہنگا پہننے کی, بس اتنا اس نے کہا. اور اس کے پیر میں جب وہ ایک کھٹی گھس گئی, نکلتی نہیں تھی, تڑپتا تھا. تو غوث پاک تک بات پہنچی تھی. وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی بات ہے, اس سے توبہ کرے. توبہ کیا تو تکلیف دور ہوگی. تو واللہ میں تو مرشد کے لیے اس لیے پریشان نہیں ہوا کہ انہوں نے معاذ اللہ غلط کیا ہے, کہ یہ نہیں, مجھے یہ تھا کہ اس میں راز کیا. پریشانی یہ تھی کہ اس میں راز کیا ہے. بہت ڈھونڈا, تلاش کیا, تو اس کے بعد مجھے ملا غوث پاک کا ایک قول کہ میں اس لیے نیا پہنتا ہوں اور اتنا مہنگا پہنتا ہوں کہ آج میں پہنوں گا اور میرے بہانے کل کوئی غریب پہن لے. مقصد یہ ہے, یہ مقصد کہ میں ایسے تو ڈائریکٹ بھائی کسی کو پہنائے تو اس کو جیجا کو جو بھی ہو سکتا ہے, لیکن آج میں پہن لوں اور اسی بہانے کل یہ کسی غریب کو پہنوں, یہ انداز تھا. تو اللہ کے لیے لوگوں کا دل بہت چھوٹا ہے. بیٹے کی شادی میں, بیٹی کی شادی میں لاکھوں خرچ ہو, لیکن آپ اللہ کے نام پہ ان سے چندہ مانگ کے دیکھیں, وہ مانگنے والے کو مشکوک کر دیں گے. جس کو دینا نہیں ہے نا تو اس نے تو شوشے گوشے نکالنی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ مانگتے ہیں وہ سبھی اچھے ہیں. کچھ لوگوں نے ایسے غلط کام کیے ہیں کہ لوگ بدنام ہوئے ہیں, لیکن بھی پانچوں انگلی جیسی تو نہیں رہتی. بلکہ میں جانتا ہوں مالیگاؤں میں بہت سارے لوگ آئے رمضان شریف میں زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے, وہاں سے, علاقے کے نام نہیں لوں گا. پھر تقریر کے لیے میں ان علاقے میں گیا تو پتہ چلا کہ وہاں اس طرح کا کوئی مدرسہ ہی نہیں. یہ بھی ہوا. تو اللہ کے لیے دل چھوٹا مت کرو, اللہ کی راہ میں لٹاؤ. اور ایک بات ہمیشہ یہ بھی یاد رکھو, جو اللہ کی راہ میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے اس کو کبھی کمی نہیں. بانٹنے والا
کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ یہ جو بچا بچا کے رکھتے ہیں نا، تباہی ان کو ہی آتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے یہ بات بھی کہ جو لوگ لے کے بھاگتے ہیں نا، وہ بیوپاری لے کے بھاگ گیا، وہ لے کے بھاگ گیا، وہ لے کے بھاگ گیا، وہ لے کے بھاگ گیا، لے کے انہی کا بھاگا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں کنجوس ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیتے ہیں، ان کا کوئی لے کر نہیں بھاگتا۔ تو متقیوں کی نشانی آ گئی۔ پھر اس کے بعد اب آخری باتیں سن لیں اس سلسلے میں۔ پھر فرمایا محبوب جو آپ پر ہم نے نازل کیا اس پہ بھی وہ ایمان لا، یعنی قرآن، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پہ بھی ایمان لا۔ اب یہاں ایک خاص نقطہ سن لیں، کیا کہا؟ جو آپ پہ نازل کیا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ، یہ نہیں کہا جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ کیا کہا؟ جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس کا مطلب آپ کے بعد اب کچھ نازل ہوگا ہی نہیں۔ یہ آیت بھی ختم نبوت کی دلیل، نبوت ختم ہوگا، اپنا کوئی نبی آئے گا نہ کچھ نازل ہوگا۔